جو اہل حق ہوتے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں، فرقہ چھوڑیں، فقہ کو بھی جو فالو کرتے ہیں نا کہ جی میں مالکی فقہ کے پیچھے ہی بس چلوں گا، جو ایک کہتا ہے کہ نہیں، عام پبلک کی بات کروں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون سے مجھے نا امام شافعی کی جو فقہ ہے نا میں نے اس پہ چلنا ہے، اور ان کی جو ہے نا کتاب الام یا ان کی جو فقہ کے جو ہیں قوانین میں نے تو اس پہ چلنا ہے، یا ایک شافعی عالم ہے وہ شافعی فقہ میں بڑا ماسٹر ہے میں نے اس سے لینا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں نے امام حنبل کی فقہ کو لینا ہے، ایک کہتا ہے میں نے امام جعفر الصادق کی فقہ کو لینا ہے۔ تو ان میں سے ہم کسی کو بھی نہیں کہیں گے کہ تم 73 فرقوں میں آتے ہو، یہ 73 فرقوں میں اپلائی نہیں ہوتی یہ بات۔ وہ تو بیچارہ ایک سادہ آدمی، دیکھنا ایک مزدور آدمی، آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا حدیث کی کتابیں پڑھے اور ان حدیثوں سے خود مطلب نکالے؟ وہ نہیں کر سکتا، اس کو کسی نہ کسی پہ اعتبار کرنا پڑے گا، چاہے وہ کوئی کسی اب میں جان کے اگر مان پاؤں، چاہے وہ کسی ڈاکٹر پہ اعتبار کرے، چاہے وہ کسی انجینئر پہ کرے، چاہے وہ کسی عالم دین پہ کرے، چاہے وہ کسی فقیہ پہ کرے، یہ اس کا پروگیٹو ہے۔ چاہے وہ اپنے میٹرک کے اسکول ٹیچر پہ اعتبار کرے کہ وہ جو میرا اسلامیات کا ٹیچر تھا نا، وہ جو اس نے مجھے اسلام سمجھایا تھا میں نے بس اس پہ چلنا، اٹس فائن۔ وہ کوئی فرقہ واریت نہیں کر رہا، وہ بیچارہ نہیں فرقہ واریت کر رہا، وہ ہی جسٹ چوزنگ ٹو trust someone that he thinks that this person is teaching me the right Islam. That's about it. فرقہ تب بنتا ہے جب بندہ کہتا ہے نہیں یہ جو بندہ اسلام سکھا رہا ہے نا یہی اسلام ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ اب اس نے اس کو فرقہ بنا لیا۔ یاد رکھیے گا، علمی کتابیوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا، یہ علمی کتابی دوستوں کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ جی جو ہمارا مرشد ہمیں کہہ رہا ہے نا یہ دین ہے، باقی سب فارغ، یعنی یہ شعر ہے باقی سب ہیر پھیر ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اصل میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میرا شعر ہے باقی سب ہیر پھیر ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا ہمارا مرشد یہ شعر ہے باقی سب ہیر پھیر ہے، یہ فرقہ بن گیا۔ دس از ہاؤ فرقہ از بورن۔ سیکٹ ایسی پیدا ہوتا ہے۔ اب 73 فرقوں میں آپ اپنے آپ کو کہیں یا نہ کہیں آپ بائی ڈیفالٹ فرقہ بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس غلو سے بچائے۔ جی ہاں، یہ میں فالوورز کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اکثر وہ یا جہالت کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ غلو کا شکار ہیں، یا وہ واقعی میں کسی ایک ایسے سیکٹ میں باقاعدگی سے شامل ہو چکے ہیں کہ بس یہی جنت کا راستہ باقی دوزخ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ گوہر شاہی والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس یہی ہے جنت کا راستہ، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سارے فرقے ہیں، ہم تو فرقہ نہیں۔ آپ بھی فرقہ ہیں سر، یہ فرقہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح یہ جماعت المسلمین ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن جماعت المسلمین سے، یہ ہے اسلام، باقی اسلام صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی فرقہ بن گئے، آپ دوسروں کو فرقہ کہہ رہے تھے، آپ خود فرقہ بن چکے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ دیٹ یو آر آلسو اے سیکٹ۔ سیکٹ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں سے نفرت شروع کر دو، آپ کلمہ کو لوگوں سے کو وہ جہنمی ہے اور میں جنتی ہوں، آپ نے ٹکٹ بانٹنے شروع کر دیے تو ختم، منہ سے کہیں نہ کہیں جہنمی تو اس کی۔ تو یہ ہمارا مسئلہ بڑا، اور اس کا رزلٹ بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے بعض علمی کتابی بھائی جو ہیں دوست، وہ ان سے آپ دین کی کوئی بات کرو، کہتے ہیں نہیں ہمیں وہ جو ہے نا جنہوں نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کے اوپر بھی آپ کفر کریں، تکفیر کریں، ان کو بھی کافر ڈکلیئر کریں۔ میں کہا استغفر اللہ یار، تم لوگ کیا ہو گئے تمہوں کو؟ تم کس لائن پہ چل پڑے ہو؟ تمہیں کس نے یہ سبق ایسا پڑھایا ہے؟ تو دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو لک کیئرفلی۔ بہت محتاط رہیں کہ اچھی نیک نیتیز میں بھی ہم کوئی فرقہ نہ بن جائیں۔ اسی طرح اور تنظیمیں ہیں جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں، بڑی بہت بڑی جماعتیں ہیں، میں مزید لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا۔ ہر جماعت میں جو بندہ ہے نا، اس جماعت کے اندر جب وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے نا کہ اس جماعت کا جو رکن ہے وہی میرا بھائی ہے، باقی میرے بھائی نہیں ہے، باقیوں سے اس کو نفرت شروع ہو جائے، فرقہ بن گئے۔ نہیں، نمازیں سب اپنے بھائیوں کے ساتھ پڑھیں، ان کی خوشیوں غمیوں میں شامل ہوں، ان سے پیار کریں، ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں ہونی چاہیے، شادیاں ہونی چاہیے۔ آپ پھر فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے۔ پھر آپ بے شک ایک بندے کو فالو کر لیں، کوئی بات نہیں کہ ہاں جی اس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے، نو پرابلم۔ ہاں، مگر اب وہ تقلید جامد میں نہ پھنسیے گا، پھر خطرہ ہے نا فرقہ بنانے کا۔ تو آپ کہیں نہیں یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کی بات زیادہ تر ہمیں صحیح لگتی ہے، ہاں جہاں شک ہوگا ہم کسی سیکنڈ سورس سے بھی پوچھ لیں گے۔ دیکھیں نا، آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، آپ ایک ہی دکان پہ تھوڑی رہتے ہیں، آپ دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں، تیسرے سے بھی پوچھتے ہیں، دین یو میک یور مائنڈ۔ تو اسلام بھی ایسا کہ نہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کو سمجھنا کیسے، اس میں کس بات کا کیا مفہوم لینا ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وی ہیو ٹو چیک وہ کس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر اس بندے کی میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی، دوسرے کی آ رہی، وہاں لے لیں۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جتنے میرے ساتھ لوگ ہیں
ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، میں ساروں کو آرڈر دیتا ہوں کہ بھائی سارے نمازیوں آپ رفع دین کرو، جو نہیں کرے گا وہ مسجد سے نکل جائے. بس میں نے فرقہ واریت کی بنیاد ڈال دی. میں نے آپ الحمدللہ ہماری ویڈیوز میں دیکھیں گے نمازیں جب ہو رہی ہوتی ہیں. اب کووڈ میں تو آپ کو لوگ نظر نہیں آ رہے، ویسے بھی کیمرے میں ایک خاص اینگل نظر آ رہا ہے. کافی بڑا ہال ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ 350-400 بندہ یہاں آ جاتا ہے. دوسرے ہال میں ملائیں الحمدللہ کافی پبلک یہاں اکٹھی رہتی ہے. اور جو دوسری ہم نے بلڈنگ لی وہاں 1000-1500 سے اوپر بندہ، ایک ہال میں 1500 تک بندہ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ میرے پیچھے الحمدللہ ہاتھ ایسے کر کے بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ایسے کر کے بھی پڑھنے والے ہیں، یہاں پہ بھی ہاتھ باندھنے والے ہیں، یہ بھی پڑھنے والے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنے والے ہیں. الحمدللہ سارے ہیں، سب نماز میں. اور عبازی بھی ہیں، عبازی بھی الحمدللہ میرے پیچھے نماز پہلی صف میں عبازی آتے ہیں. یہاں پہ تراویح میں میرے دوست ہیں، اور ایک نہیں کئی ہیں عبازی الحمدللہ. میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں الحمدللہ، مجھ سے کمپیریٹیو ریلیجن میں کورسز لیے ہیں انہوں نے، پڑھتے رہے ہیں الحمدللہ. تو فرقہ واریت اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو پھر نہیں پڑے گی. فرقہ واریت پڑے گی تب جب آپ جہالت کا شکار ہوں گے، غلو کا شکار ہوں گے، تقلید جامد کا شکار ہوں گے، اور آپ کہیں گے کہ میں نے بس یہ صحیح ہے باقی سب دوزخ میں، پھر فرقہ بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو جو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا، اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ اس کی بڑی شدید پکڑ ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا سینسٹیو اینڈ کریٹیکل امپورٹنٹ کوشچن تھا. آئی ہیڈ ٹو گو ڈیپ ان دس. آخری سوال ہے جی.